الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے پیارے رب ہے ہمارے کہ اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے گناہوں کے باوجود اس گناہوں کی تلافی کے لیے پیارا مہینہ رمضان المبارک عطا فرما کر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے اس مہینے کی اگر آپ قدر کر لو، اس مہینے کی تو اگر قدر کر لے گا اور مجھے راضی کر لے گا تو پچھلے 11 مہینے جو تیرے گزرے ہیں اسے بھی میں معاف کر دوں گا۔
انسان اگر اس مہینے کی قدر کر لیں، اس مہینے کو جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزار لیں، اور اس کی جس طرح قدر کرنی چاہیے اس طرح قدر کر لیں، تو یاد رکھیں آنے والا سال ہمارا بہترین اور پیارا گزر جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، رات آئی گزر گئی، دن آیا گزر گیا، صبح ہوئی شام ہوئی، ایام گزرتے چلے گئے، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، کچھ دن کے بعد یہ رمضان کا دن بھی، رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا ہاتھ ملتا رہ جائے اور ہم رمضان کی قدر نہ کر پائیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں، یہ بڑا پیارا مہینہ ہے، ہمیں اس کی صحیح معنی میں قدر کرنا چاہیے، اور اس کو جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے والا، اس کی اس اعتبار سے کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ ان مہینوں کے اندر اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اعمال کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ جو انسان اعمال کرے گا اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اب ایک انسان نے فرض سنت ادا کی، فرض کے برابر ثواب، فرض ادا کیا تو یاد رکھے 70 گنا اللہ رب العزت اس کے اعمال، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب انسان خود سمجھ لیں کہ اگر میں نے اس مہینے کے اندر غریبوں کی امداد کی، غربا کا خیال رکھا، آنسو بہنے والوں کے آنسو کو پوچھا، کوئی درد و غم میں کراہ رہا ہو اس کے بوجھ کو ہلکا کیا، تو اللہ رب العزت اس کا اجر کتنا بڑھا کر دیں گے، خود سوچیں۔ اور ویسے بھی اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کسی کمپنی کے اندر، کسی دکان کے اندر ہمیں وہاں تنخواہ زیادہ مل رہی ہے تو ہم وہاں پہلے ڈال لگاتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں کا سیٹ بہت پیارا ہے، بہت رحم دل ہے، تو ہم اور جلدی ڈال لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں رمضان میں تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے بڑے کریم ہو جاتے ہیں، بڑے رحیم ہو جاتے ہیں، اور رحمت کی چادر کو پھیلا دیتے ہیں، اور بندے سے پکار پکار کے راتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ بندے آجا، میں تجھے پکارتا ہوں تو میرے قریب آ، اپنے ہاتھوں کو پھیلا اور مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے دینے والا ہوں۔ بندہ پھر اعمال کرتا ہے، اللہ کو پیار آ جاتا ہے۔ بندہ جب اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، غربا کا خیال رکھتا ہے، اور ان مہینوں کے اندر اعمال کو بڑھاتا ہے، تو اللہ بھی بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کو پیار آ جاتا ہے ایسے بندوں پر۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی خطبے کے اندر، اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ،
یہ قرآن کریم ہدایت کی دلیل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص اس مہینے کو پائے تو ضرور بھی ضرور روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر مریض ہو، مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو تو وہ ان دنوں کی گنتیوں کو پورا کر کے روزہ رکھ لیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، اللہ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم ان روزوں کی تعداد کو پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیر بیان کرو جس نے تم کو ہدایت دی۔ اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کے بڑکپن کو بیان کرو، کیونکہ اسی نے تم کو ہدایت دی ہے، اسی نے تم کو راہ راست پر لایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیاوی جمیلوں میں پڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کسی کے سامنے اپنے سر کو ٹکا رہے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں ملوث ہیں۔ تمہیں کو اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اگر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو تو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر کرنے گزار بن جاؤ۔ اللہ بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ ہمیں چاہیے مسلمانوں، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا ہے، اور اس قرآن کریم جو کھلی ہدایت ہے، کتنا پیارا کلام ہے۔ اور یاد رکھیں یہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر تمام صحیفے اترے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر جو صحیفہ اترا اسی مہینے کے اندر تیسرے رمضان کو اترا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر جب صحیفہ اترا تو 6 رمضان کو، اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر صحیفہ اترا تو 12 رمضان المبارک کو، اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر یہ صحیفہ اترا تو 18 رمضان المبارک کو اترا۔ اور قرآن کریم اس مبارک مہینے میں جب اترا ہے تو 27 رمضان المبارک کو یہ قرآن کریم اترا ہے۔ اسی مہینے کے اندر تمام صحیفے اترے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام ان کے جو صحیفے اترے اسی مہینے کے اندر اترے ہیں۔ تو یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کی قدر کرنا چاہیے۔ انسان اگر سمجھے کہ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو نکھارنا چاہتا ہوں، تو انسان اگر کوشش شروع کرے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ رمضان یہ اصل رمز ہے جس کا معنی ہے جلنا، سوختہ بنانا۔ قدیم زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے اندر سخت گرمی کی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا، کیونکہ معنی بھی اس کا ہے سوختہ جلنا۔ تو قدیم زمانے میں سخت گرمی تھی، اسی مہینے میں یہ مہینہ آیا تھا، تو اس کا معنی رکھ دیا گیا، اس کا نام رکھ دیا گیا رمضان۔ یہاں سے ایک نکتہ بھی نکلتا ہے کہ ایک انسان گنہگار ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، دل اس کا گندا ہے، اور مہینہ اس کے ایسے گندگیوں میں گزرتے چلے گئے، گناہوں میں گزرتے چلے گئے۔ ایسا بندہ
اگر اس مہینے میں آتا ہے اللہ سے صحیح معنی میں گڑ گڑاتا ہے، اس کی دل کی گندگیوں کو بھی اللہ جھلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کو جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ آج ہمارا یہ آن لائن پروگرام چل رہا ہے۔ ایک وقت تھے کہ قریب اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ہم اللہ والوں کی جھوتیوں کو سیدھا کر کے ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، آج ہم اس سے بھی محروم ہو گئے، مسجد سے بھی محروم، تراویح سے بھی محروم۔ گھر میں تراویح تو پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں تراویح پڑھنے جانے سے بھی محروم ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس سے بھی محروم۔ اللہ والے کہ جو انسان قدر کرتا ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ مہینہ جو ہے نا بابرکت مہینہ ہے، ان مہینے کے اندر تو ہمیں اور زیادہ قدر کرنا چاہیے۔ اچھے لوگ، کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اور مجھ عاجز سے کہتے ہیں کہ حضرت کیا بتلاؤں، آپ کو دیکھ کر دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کی طرف مائل ہو جاؤں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ میں میرے دل کے بارے میں خود جانتا ہوں کہ میں کتنا گنہگار ہوں، لیکن بہت سے ایسے افراد ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کا حلیہ دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں تو ایسا یاد آتا ہے کہ ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ تو لوگوں ذرا غور کرو کہ جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، ان کی قدر کریں تو اللہ آپ کی زندگیوں کو بھی تبدیل کر دے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں سب سے پہلے اس کی قدر کرنا ہے، اور ساتھ میں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو ایسے پروگرامات ہو رہے ہیں، اس سال تو بہت سی جگہ مجلسیں موقوف ہو چکی، ڈھابیل کے اندر حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ مدذلم العالی کی مجلس جو چلتی تھی وہ بھی اس سال موقوف ہے، اور بہت سی جگہ خانقاہیں بند ہیں، بہت سے لوگ وہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس طرح کے پروگرامات ہو رہے ہیں، آن لائن پروگرام ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی ہم شرکت کریں۔ قابل مبارک ہے حافظ سہیل صاحب ملک کہ جو انہوں نے اس طرح کا پروگرام رکھا۔ میں لوگوں سے بہت دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں قدر کر لو جو لوگ اس طرح کی محنتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا دھرم بڑا پیارا دھرم ہے، اسلام دھرم بڑا پیارا دھرم ہے کہ اس وقت ہر انسان اپنے بساط کے مطابق کوششیں کر رہا ہے کہ میں کس طرح لوگوں تک کے دین کی باتیں پہنچاؤں۔ ایسے وقت میں یہ بندہ اپنے درد کو لے کر، اپنے کڑن کو لے کر سامنے آیا، اور اس نے پچھلے رمضان کو بھی کوششیں کی، اور کوشش کر کے آن لائن پروگرام کر کے لوگوں تک کے علماء کی باتوں کو پہنچایا۔ لوگوں قدر کر لو، موبائلوں میں اس طرح ادھر ادھر کے وقت کو برباد کیے بغیر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے جو علماء آن لائن آ رہے ہیں اور آ کر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے وقت ہم اگر جڑتے ہیں، ان علماء کی مجلسوں میں جڑتے ہیں، ان علماء کی باتوں کو سنتے ہیں، تو یاد رکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے اجر کو بڑھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر اس کی زندگی کی اگر کایا پلٹتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل کی شمع بجھ کر، دل کے جو گندگیاں ختم ہو کر، اور دل کے اندر اس کے جھانکنے کا مادہ پیدا ہو جاتا اور یہ سوچتا ہے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، میں کتنا بڑا پاپی ہوں، میں کتنا بڑا مجرم ہوں۔ میں نے اس اللہ والے کی باتیں سنی، اور میں نے سننے کے بعد یہ مجھے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، مجھے یہ گناہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یاد رکھو ایسے وقت میں اللہ کی رحمت چھوٹ نہ جائے۔ ہمیں قدر کرنا چاہیے، مسلمانوں قدر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو محنتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں آگے آؤ۔
نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کی راتوں کو کھڑا ہوا ایمان کے ساتھ اور نفس کے محاسبے کے ساتھ، اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے، میں کتنا بڑا پاپی، میں کتنا بڑا مجرم ہوں، نفس کے محاسبے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور نفس کی طرف جھانکتا ہے، نفس کی گندگیوں کو دیکھتا ہے، میں نے کس طرح یہ مہینے کو، ان 11 مہینے کو نکالا، نفس کی طرف جھانکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، رمضان کی جس طرح قدر کرنا چاہیے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں اللہ سے مانگو، لوگوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، گڑگڑاؤ، یہ مہینہ بہت بابرکت، ایسا نہ ہو کہ مہینہ نکل جائے اور اس کے بعد ہم ہاتھ ملتے رہ جائے کہ ہمارے ہاتھ سے یہ مہینہ نکل گیا۔ انسان ایمان کے ساتھ، نفس کے محاسبے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 12 مہینہ، بہت پیاری بات لکھی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ 11 مہینہ کے بعد 12واں مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، 12ویں مہینے کی قدر کر لی، 11 مہینہ اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تھے، لیکن یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی نیکی والی زندگی کی وجہ سے ان کے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت شیما کے بارے میں آتا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، بہت پیارا واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ اللہ کہہ رہے کہ اللہ ہماری زندگی تبدیل کر دے۔ قبیلے پر حملہ ہوا، قبیلہ بنو سعد کے، وہاں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے، کچھ مردیں ہیں کچھ عورتیں ہیں، ان کے نام بتلائیں گے، مردوں کے نام بھی بتلائیں گے، عورتوں کے نام بھی بتلائیں گے۔ تو عورتوں کے نام جب بتلایا جا رہا تھا، اچانک شیما کا نام آیا تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مچل گئے، فوراً کہا کہ جاؤ پوچھو شیما کی والدہ کا نام کیا ہے۔ وہاں پہنچے، پوچھا گیا کہ شیما آپ کے ابو کا امی کا نام کیا ہے؟ تو شیما نے کہا کہ میری امی کا نام حلیمہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر یہ بتلایا گیا کہ اس کا نام حلیمہ ہے، ان کی والدہ کا نام حلیمہ ہے، تو تڑپ گئے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اگر آپ کہے تو عائشہ کا جو ہار ہے وہ فدیے میں دے دیا جائے، شیما کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ حلیمہ کا دودھ میں نے پیا، وہ میری دودھ شریک بہن ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے تڑپ گئے۔ یہ تھے صحابہ۔ آج ہمارا مزاج بدل گیا کہ علماء کی قدر ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی۔ صحابہ مچل گئے اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طرح کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ فوراً شیما کو بلایا گیا۔ شیما ڈری بھی تھی، سہمی بھی تھی کہ کیا ہوگا، کیوں محمد عربی مجھے بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کے قریب آئی، اللہ کے رسول نے اپنا چادر بچھا دیا، جو چادر اپنے بدن پر اوڑھ رکھا تھا
چادر تان رکھا تھا، وہ چادر نکالا اور بچھا دیا اور کہا شیما بیٹھ جاؤ۔ شیما کپ کپا گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیما تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا وہی بھائی ہوں، چھوٹا تھا تیرے گود میں تھا، تیرے ہاتھ میں کاٹ لیا تھا، تو دیکھ تو صحیح تیرے ہاتھ میں نہیں کاٹا تھا، تو بچے دو بچوں کے درمیان جو کچھ معاملہ ہوا ہوگا تو ہاتھ میں کاٹ۔ تو حضرت شیما نے فوراً حضرت شیما کو یاد آ گیا، بولے میں محمد ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، دودھ شریک بھائی ہوں، میں حلیمہ سعدیہ کا دودھ میں نہیں پیا۔ جب یہ کہا شیما خوش ہو گئی اور بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ گئی، اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اما عائشہ کے پاس گئے اور کہا عائشہ آج تیری ننند آئی ہے، تیری ننند آئی، دیکھ تو صحیح۔ اور شیما جیسی اندر داخل ہوتی ہے اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے کہتے ہیں کہ اما عائشہ اس کا خیال رکھنا، یہ تیری ننند ہے۔ پھر اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اونٹ جمع کرو، 3-4 اونٹ شیما کو اپنے قبیلے روانہ کرو، اور 3-4 اونٹ دیا گیا، اور اس کے اوپر گلہ، میوہ اور ساتھ میں کھجوریں، گھی، اناج، اور اس کے اوپر رکھ دیا گیا، اور شیما کو دوسرے اونٹ پر سوار کیا گیا، اور صحابہ کو کہا گیا تم بھی جاؤ شیما کو اس کے قبیلے تک چھوڑاؤ، جاؤ شیما کو چھوڑاؤ۔ کچھ بکریاں بھی ساتھ میں دے دیا گیا۔ شیما جیسے وہاں سے روانہ ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، روتے اپنے قبیلے تک پہنچتی ہے۔ جیسے قبیلے میں داخل ہوتی ہے گنگنا کر اشعار پڑھنے لگتی ہے، کپ کپا جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، اور کہتی ہے او قبیلے والوں دیکھو تو صحیح، او قبیلے والوں دیکھو تو صحیح، میں کہاں سے آئی ہوں، میں ایسی جگہ سے آئی ہوں، میں میرے محمد کے پاس، میں میرے ایسے بھائی کے پاس سے آئی ہوں۔ دنیا کو کوئی ایسا بھائی نہیں ملا ہوگا جو مجھ جیسے کو بھائی ملا ہے، وہ اتنا پیارا بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا خیال رکھا، میری وجہ سے پورے قبیلے کو معاف کر دیا۔ تو بس یہ سننا تھا کہ کئی ہزار لوگ وہاں سے نکل آئے، اور انہوں نے کہا، اور شیما نے اسی وقت کہا اپنے قبیلے میں تم گواہ رہنا، میں ایسے بھائی کے اوپر، میں محمد عربی جناب سرکار دو عالم ایسے کریم ایسے رحیم نبی کے اوپر میں ایمان لاتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر وہ ایمان میں داخل ہو گئی۔ کتنے لوگ ان کے اس کلمے کو دیکھ کر فوراً ایمان میں داخل ہو۔ غور کرنا چاہیے کیا شیما کی وجہ سے جو منسلک تھی، جن کی نسبت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگنے کی وجہ سے معاف کر دیا گا بہت سو کو۔ تو انسان اس مہینے میں اگر اس مہینے کی قدر کر لیں تو پچھلے 11 مہینے کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، بلکہ پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ ہمارا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے قبر کے اوپر سے قبر پر خوشبو پھوٹتی تھی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کیوں خوشبو پھوٹتی ہے؟ بھائی جو خوشبو والے لوگ ہیں ان سے خوشبو ہی تو پھوٹے گی، اور کیا پھوٹے گی؟ زندگی میں انہوں نے خوشبو، لوگوں کے اندر خوشبوئیں بانٹی، لوگوں کے اندر عطر کو تقسیم کیا، دین کو پھیلایا۔ اللہ کو جب ایسے بندے جب پسند آتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان کے قبر پر سے خوشبوئیں معطر کروا۔ بہت بڑے اللہ والے تھے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ کسی نے ان کے مریدین میں سے کسی نے خواب میں دیکھا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، کہا حضرت کیا گزری؟ کہا کہ جب مجھے دفنا دیا گیا تو مجھے سوال پوچھا گیا، اللہ رب العزت نے مجھ سے سوال پوچھا کہ احمد علی کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ بہت خوف اللہ کا ان کے دلوں میں بہت خوف تھا، بہت ڈر تھا، بہت رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے۔ تو اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ احمد علی کیوں ڈر رہے ہو، کیوں خوف کھا رہے ہیں؟ تو بولے کہ میں اور کپ کپا گیا، گھبرا گیا، ڈر گیا۔
تو کہا کہ احمد علی ڈرنے کی ضرورت نہیں، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور اس قبرستان کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے مردے کو تیری وجہ سے میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لوگوں ذرا غور کریں کہ ایک عالم دین اللہ والے جن کی زندگی اتنی پیاری گزرنے کی وجہ سے ان کے قبر میں جانے کے بعد پورے قبرستان والے کو معاف کر دیا گیا، تو یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ خود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو کر اللہ کو رات کو منایا ایمان کے ساتھ اور نفس کے محاسبے کے ساتھ، یاد رکھو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک مجوسی کا واقعہ ہے، سنتے چلیں، بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک مجوسی جو آنکھ کو پوج رہا تھا، ایک اللہ والے ان کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ والے نے مجوسی سے کہا، تو نے پوری زندگی اس آنکھ کو پوجا ہے، چل تو بھی اپنے ہاتھ کو ڈال کے دیکھ اور میں بھی اپنے ہاتھ کو ڈال کر دیکھتا ہوں کس کا ہاتھ چلتا ہے۔ مجوسی تیار ہو گیا، جنگل میں آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ مجوسی سے کہا کہ چل تو پہلے ہاتھ ڈال، اس لیے کہ تو اس کو پوچھتا ہے۔ تو مجوسی ڈرنے لگا، گھبرا گیا۔ اللہ والے نے دیکھا کہ وہ ڈر رہا ہے، تو اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ میں فوراً اندر ہاتھ ڈال دیا، تو دیکھا کہ اس آگ کے اندر نہ وہ اللہ والے کا ہاتھ جل رہا ہے نہ وہ مجوسی کا ہاتھ جل رہا ہے۔ دیکھ کر اللہ والے بہت سوچنے لگے، مجوسی خوش ہو گیا۔ اللہ والے غور کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، کیوں اس کا ہاتھ نہیں جلا؟ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے لگے کہ اللہ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ میں آپ کے اوپر ایمان لایا ہوں، اس کی وجہ سے میرا ہاتھ نہیں جلا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ شخص کا بھی ہاتھ نہیں جلا؟ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اللہ نے الہام کیا کہ میرے بندے، جب تو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر ڈالا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کی برکت کی وجہ سے میں اس کا ہاتھ بھی جلنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والے کے ہاتھ کی وجہ سے مجوسی کا ہاتھ نہیں جلا۔ ذرا سوچے، غور کریں کہ اگر ہم اس مہینے کی قدر کر لیں اور اللہ والوں کی صحبت میں اللہ والوں کی باتوں کو سننا شروع کر دیں، تو یاد رکھو پچھلے گناہ تو معاف، آگے کی زندگی بھی اللہ ہماری بدل کر رکھے گا۔ لوگوں اس وقت کچھ کرنا ہے، زندگی کو کچھ صحیح معنی میں بنانا ہے، اس کی فکریں کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ ان مہینے کے اندر یہ ہمارے بڑوں کی بڑی فکریں ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی کوشش کس طرح کی جائے، وہاں پر یہ کوششیں بھی جاری ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ہو گیا، چیزیں ہو گئی، اس کے بنا پر لوگوں تک ہماری باتیں نہیں پہنچ رہی، تو کسی طرح بھی اپنی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک وہ باتیں پہنچ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگوں کہ ہمارا گریبان پکڑ کر اللہ والے پوچھیں کہ ہم نے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ہم تو ان کے سامنے آنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ ہماری ناقدری پر ناقدری کرتے رہے، اور اللہ ہمیں اس ناقدری کی وجہ سے کہیں جہنم میں ڈھکیل نہ دے۔ اللہ ہماری حفاظت پر، اللہ ہماری حفاظت پر۔ لوگوں ہمیں رمضان کی قدر کرنا چاہیے، اور اللہ والے جو اس طرح کے پروگرامات ہو رہے ہیں جہاں بھی اللہ والے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے، ان سے خوب محبت کرنا چاہیے، ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔
جب ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی تشریف لائے تھے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم مدظلہم العالی نے ہم سے کہا تھا کہ بچوں لوگوں کہ آپ کوشش کرو کہ حضرت ہی کی طرف دیکھا کرو، کتنے پیارے اللہ کی طرف ان کا نور اتر رہا ہے۔ کہنے والے کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، بولنے والے کچھ نہ کچھ بول جاتے ہیں، لیکن قدر کرنے والے لوگ بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ پہلے جیسے علماء موجود نہیں تھے، تو میں بھی کہوں گا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے وقت کے اندر بھی قدر کرنے والے موجود نہیں تھے، انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام پر بہت برا بھلا طعن تشنیع کیا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کہ تجھے ہی نبی بنانا تھا، تو کیسا نبی ہے، اس طرح کے الفاظ بہت بولے گئے۔ لیکن یاد رکھو کہ قدر کرنے والے لوگ بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ لوگوں ایسے وقت میں اپنی دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے کہو کہ اللہ کہیں ہمیں اس فہرست میں شامل نہ کر دینا کہ ہم علماء کی ناقدری پر ناقدری کرتے چلے جائیں۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قدردان میں پیدا کر دے، ہمیں قدردان بنا دے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بنا دے، اللہ والوں کی باتوں کو سننے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، غفلتوں سے بچنے والا بنا دے، غفلتوں سے ہم حتی الامکان پرہیز کرنے والا بنا دے۔ مسلمانوں اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، یہ موقع بہت پیارا موقع ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن نکلنے کے بعد مہینے نکل جائے اور اس کے بعد ہم روتے رہیں، اس سے پہلے کہ ہم قدر کر لیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں ایسے وقت میں پھر حافظ سہیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت پیارا کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے، انہیں خوب اچھی محنت کرنا چاہیے، کوششیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کے پروگرامات علماء کے، صلحاء کے، بزرگان دین کے لوگوں کے سامنے لائیں اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو بتلائیں اور لوگوں کو کہیں کہ لوگوں سنو، اور اللہ والوں کی باتوں کو سن سن کر رو رو کر اپنی زندگی کو بدل کر دنیا سے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایسے وقت میں ہر جگہ ایک دو باتیں اکثر کہا کرتا ہوں، اور یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں تو حد درجہ اس کی کوشش کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہمیں غیبتوں سے بچنا چاہیے، چغلیوں سے بچنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، بغض سے بچنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے، دھوکے سے بچنا چاہیے، فریب سے بچنا چاہیے، بدماشی اور عیاری سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھو دکانوں میں جو مال ہے اس کو جھوٹ بول کر بیچنے سے بچنا چاہیے۔ ہم چند روپیہ 2 روپے کھا لیں گے، اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیں گے۔ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا، لیکن کوشش یہ کی کہ دین کو پھیلایا، دین کو پھیلانے کی کوشش کی۔ صحاباؤں نے پیٹوں پر پتھر باندھا، عائشہ رضی اللہ تعالی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیٹ پر پتھر باندھا۔ تو ہم یہ کوشش کر لیں، ہم تھوڑے بھوکے تو رہ سکتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو کھلاتا رکھا، پلاتا رکھا، وہ تو اس طرح کے ماحول نہیں ہے ہم، لیکن پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار تو ہیں، لیکن جھوٹ بول کر کسی کو مال نہیں بیچیں گے، سود کی رقم اپنے گھروں میں نہیں آنے دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اچھے بننے کی کوشش کریں گے، ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے، ماں کے آنکھوں کے آنسو کو نہیں بہنے دیں گے، باپ کا ادب و احترام کر لیں گے، ماں کے سامنے غلط الفاظ بولنے سے بچیں گے، حتی الامکان اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو پیارا بنانے کی کوشش کریں گے، ان مہینے کی قدر کر لیں گے۔ یہ چھوٹا سا مہینہ کچھ ہی دن بچے ہیں، ان مہینے کی قدر کر لو لوگوں، مہینے کی قدر کر لو۔ میں مذاق میں اپنے گھر میں یہ لفظ اکثر کہا کرتا ہوں، اگر چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے، زبان اگر چہرے پر کوئی ترش روئی ہو جائے، میں فوراً کہا کرتا ہوں ہنستے رہا کرو، ہنسنے سے پوری زندگی اللہ ہم کو ہنستا رکھے گا۔
تو یاد رکھو محبت اور پیار کو تقسیم کرو، گھروں میں محبت تقسیم کرو، اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ، اپنے فیملیوں کے ساتھ محبت تقسیم کرو، اپنے گھروں کے اندر محبت کو بانٹو، محبت کو تقسیم کرو، اللہ والوں کے بیانات کو سناؤ، اور جو اس طرح کے بیانات ہو رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جڑے اس کے اندر، اور جڑنے کے ساتھ اللہ والوں کی مجلسوں کے اندر، اللہ والوں کی مجلسوں میں شرکت حاصل کریں، اور یاد رکھیں ایسے وقت میں ہم جتنے اللہ والوں کی باتیں سنیں گے ہماری زندگی، ہمارے دل کے کایا بھی پلٹے گی، ہمارے دلوں کا حال بھی پلٹے گا، ہمارا دل بھی نیک بنے گا، متقی بنے گا، دلوں کے اندر اللہ کا نور اترے گا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ، بڑا گنہگار اللہ، بہت بڑے گنہگار ہیں ہم لوگ، اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے خوش ہو جا، زندگی اللہ جس طرح گزارنا چاہیے گزارنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنا پیارا مہینہ ہے، اس رمضان کی جیسی قدر کرنا چاہیے اللہ ایسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اتنا پیارا پیارا مہینہ ہر سال آ جاتا ہے لیکن ہم ناقدری کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ اس سال ہمیں صحیح معنی میں اس کی جس طرح قدر کرنا چاہیے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ان رمضان میں اللہ جو علماء صلحاء بزرگان دینوں کی بات ہے یا اللہ ان کی اللہ ہم کو باتیں سننے والا بنا دیجئے، ان کی قدر کرنے والا بنا دیجئے، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانے والا، ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم نے تو سنا مولا کہ اللہ ہر نبیوں کو کوئی نبی کسی نبی کو کسی شخص نے نہیں چھوڑا، اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے ہی فہرست میں شامل ہو کر ہم اللہ والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو، اور ہم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ہی صحیح ہے لیکن ایسا ہے اللہ، اور ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم ہی صحیح ہے لیکن دیکھنے جائے تو ہم ہی غلط ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے، نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اللہ زندگی صحیح گزارنے والا بنائے۔ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانوں کو دور فرما، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، اللہ قرض مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، جیل میں قید میں رہائی کی آسان شکلیں نصیب فرما۔ کتنے لوگ اس رمضان میں مولا یا اللہ ہم تو صبح سے لے کر مغرب تک کے روزہ رکھے ہیں، کتنے وہ لوگ ہوں گے جو ایسے ہوں گے مولا کہ راتوں کو افطاری کے وقت میں بھی کچھ کھانا میسر نہیں ہوگا، بچے بھی بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، اے رب کریم، اے رب کریم ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمیں بھی ان کے لیے تڑپنے اور مچلنے والا بنا دیجئے، اللہ سب سے راضی ہو جا۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز تمناؤں کو مرادیں کو پورا فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے بھی قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔